اے اللہ اس تقریر سے مسلمانوں کی بدعقیدگی دور کر دے اور امت مسلمہ کو ائمہ اکرام اور سلف صالحین کے صحیح منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین اکرام، یہ تقریر آپ کی خدمت میں زیر نگرانی وزارت شؤون الاسلام والاوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب کے تعاون سے پیش کریں۔ کہ امام غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مدعا بنا کر سب کو لامذہب کہا جا رہا ہے، گستاخ کہا جا رہا ہے، رافضی بتایا جا رہا ہے، بددین بتایا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور حالت کیا ہے؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ اللہ فرما رہا ہے یہ نصرانی اور یہ یہودی بھی بڑے عجیب ہیں۔ یہودی کہتے ہیں نصرانی کافر، نصرانی کہتے ہیں یہودی کافر، وهم يتلون الكتاب، حالانکہ یہ سب جدہ دعوت سینٹر حی سلامہ کی عظیم الشان پیشکش عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، خطیب و مقرر فضیلت الشیخ معراج ربانی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے دیوبندی کافر، وہ کہہ رہا ہے بریلوی کافر، بریلوی کہہ رہا ہے وہ کافر، قادیانی کہہ رہا میرے علاوہ سب کافر، میرے علاوہ ہاں ان کے علاوہ سب کافر۔ قادیانی یہ کہہ رہا ان کے علاوہ سب کافر، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ ہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی قرآن سے بریلویت علم غیب ثابت کر رہا ہے، حاضر و ناظر ثابت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ مولوی سے پوچھو کہ مولوی صاحب کفار مکہ کیوں کافر تھے؟ کہتے اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتے تھے اس لیے کافر تھے۔ ان پاگلوں سے کہو، پاگلوں سے جنہوں نے نبی کے نام پر مٹھائیاں تو کھا لی، جنہوں نے بھانگڑے تو ڈال دیے، جنہوں نے جشن عید میلاد النبی کے تھوبڑے تو کر لیے، جلوس نکال لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی سیرت ہے ان کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کو اتنا مانتے تھے، اتنا مانتے تھے، جہاں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنا آج کل کا کلمہ کو مشرک بھی نہیں مانتا ہے، اتنا مانتے تھے وہ اللہ عز و جل کو۔ وہی بڈھا ابو طالب تھا، وہی بڈھا عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ کیا ایمان! ابرہا نے حملہ کیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، نتیجہ کیا ہوا؟ بزدل سارے مکہ چھوڑ کر کے پہاڑیوں پہ گھس گئے اور سارے ادھر ادھر گئے، ان کے اونٹ پکڑے گئے۔ عبد المطلب گئے ابرہا کے پاس، میرا اونٹ ہے، یہ میرے اونٹ ہیں، یہ مجھے واپس کرو۔ ابرہا ہنسنے لگا، بڈھے تو قبیلے کا سردار ہے، تجھے اپنے اونٹوں کی بڑی فکر ہے، تجھے کعبہ کی فکر نہیں ہے جسے میں گرانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ تاریخ میں سنہرے لفظوں سے یہ لفظ آج بھی موجود ہے کہ میں رب الابل ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کی نگہداشت کرنے والا ہوں، میں اپنے اونٹوں کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، جو گھر کا مالک ہے اپنے گھر کو دیکھ لے۔ اور آج تم نے کیا کیا؟ آج تم نے کیا کیا؟ میاں وہ کفار مکہ جو تھے، اللہ کی قسم لاکھ درجے اچھے تھے بے ایمانہ، کہ وہ جب بھی مصیبتیں پڑتی تھیں، دکھ پڑتے تھے، تکلیفیں ہوتی تھیں، وہ سارے معبودوں کو پھینک دیتے تھے، باہر ڈال دیتے تھے اور اللہ عز و جل کو پکارتے تھے۔ ابو جہل ان کا بیٹا، اس ابو جہل کا بیٹا جو زندگی بھر مر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، لیکن اللہ ہدایت دینے پر آتا ہے تو نہیں دیتا ہے۔ اکرمہ ابو جہل، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے یمن کی طرف، بھاگے اپنے دوستوں کے ساتھ، جب فتح مکہ کے وقت گزرے گئے اور سمندر میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ جب سمندر میں کشتیاں ہچکولے کھانے لگی اور موجوں نے انہیں ڈوبنا چاہا
تو سارے کفار مکہ کہنے لگے اے محمد کے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہمیں بچا لے، اللہ کو پکارنے لگے اور اپنے بتوں کو اٹھا اٹھا کر کے سمندر میں پھینکا دیے، کوئی کام نہیں آنے والے، اب اللہ ہی بچائے گا۔ اکرما کہتے ہیں، اکرما جب کچھ دن کے بعد پلٹے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے میں بھاگا تو تھا اسلام سے، لیکن میں نے اسلام کے منظر وہاں بھی دیکھے، اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ کشتیاں جب ڈوبنے لگی تو اس وقت ہم سب نے اپنے بتوں کو جب پکار پکار کے ہم تھک گئے اور کسی نے کوئی مدد نہیں کی تو وہ بتوں کو ہم نے سمندر میں ان لوگوں نے بھی پھینکا، ہم نے بھی پھینکا اور ہم نے آپ کے رب سے اور آپ کے رب کو آواز دی تو اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ تو جو اللہ ہمیں وہاں نجات دے سکتا ہے اس اللہ کے آپ نبی ہیں تو آپ یقینی طور پر سچے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کتنے بڑے، وہ کتنے جیالے ہوش مند اور کتنا ان کا دماغ تھا، سوچتے تھے سمجھتے تھے، اور آج یہ ملا سمجھتے ہی نہیں، یہ مولوی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، مردوں کو پکار رہا، اس کا پیر قبر فاتحہ پڑھ رہا ہے، قبر میں سے بول رہا ہے مردود، اتنی بھی عقل بے غیرت کو، یہ مولوی ہوا ہے یا عقل سے پیدل ہوا ہے، کس نے فراغت کی ہے یا عقل سے فارغ ہوا ہے، یہ کس دارالعلوم کا بندہ مولوی ہے یہ؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ان بیٹا لوگوں کو حیض اور نفاس کے مسائل کے علاوہ توحید کے مسئلے ان کو فارغ ہوتے، ان کو توحید نہیں بتائی جاتی۔ اور سنو امت محمدیہ کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، اور اگر مولانا حضرات ہوں گے تو میں یہاں موجود ہوں، میں انہیں اجازت دوں گا کہ کھڑے ہو کر کے میرے محاضرے کے بعد لیکچر کے بعد مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ ان دارالعلوموں نے 75% یا 80% مدرسے ہمارے ملکوں کے، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ہو یا بنگلہ دیش یا ترکیہ یا اسی طرح افغانستان کے ہو، ان مدرسوں میں عقیدہ توحید کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان مدرسوں میں فقہ اور فلسفہ اور منطق کی تعلیم ہوتی ہے، انہیں عقیدہ توحید نہیں بتایا جاتا ہے۔ کچھ نہیں معلوم غریب کو توحید کی کتنی قسمیں ہیں، توحید کیا ہے، عقیدہ سے غریب کو پتہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا، حضرت نے کیا، ادھر چلے مارو، ادھر فاتحے کرو، ادھر قرآن خوانی کو، ادھر سپارے، اس کو تو عرس منانے سے فرصت نہیں کرتی، جو عرسوں سے فرصت ملی جمعرات کو لے لے کر سپارے پڑھتا۔ دارالعلوموں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، ہم سے پوچھو۔ یہ بخاری مسلم ترمذی مذاق اڑاتا ہے یہ جاہل، اس جاہل کو کیا علم ہے بخاری اور مسلم ترمذی ابو داؤد کا؟ اس بے غیرت کو کچھ پتا ہے؟ یہ کیا جانے 6 مہینے میں بخاری پڑھنے والا، اس کو تو بخار آتا ہے بخاری دیکھ کر کے، بخاری نہیں آتی۔ یہ کیا، یہ مولوی ہے؟ ہم عوام کی بات نہیں کرتے، عوام ہمارے بھائی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سینہ جلتا ہے، ہماری بوڑھی ماں، ہماری بوڑھی دادی، ہماری نانی، آپ سب سوچتے ہیں اس طرح اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے پیار، ان کو سخت گرمیوں کے دنوں میں بھی روزے رکھتی ہیں، وہ کمریں جھکی ہوئی لیکن وہ فجر کی نماز نہیں چھوڑتی، تہجد کی نماز نہیں چھوڑتی، کڑاکی سردی کی بھی ہو، گرمی ہو، روزے توڑ دو، تم بڑھیا ہو چھوڑ دو، بھرے پیالے ٹھنڈے سینے پہ رکھ کے ہاں ہاں کر رہے، روزے نہیں توڑ رہی ہے بیچاری، مارے اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں۔ وہی ماں، وہی بوڑھی، وہی دادی، وہی نانی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے مزاروں پہ جا رہی ہے، مزاروں کے سجدے کر رہی ہے۔ مجھے امت کے لوگ بتاؤ قصور کس کا ہے؟ اس بوڑھی ماں کا قصور ہے، اس ہماری دادی نانی کا قصور ہے، یا ان ملانوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے؟ بتاؤ کس کا قصور ہے؟ ان مولویوں کا قصور ہے، مولویوں کا، انہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ غریب تو اللہ سے اتنا پیار کرے، غریب تو اللہ سے اتنی محبت، غریب اللہ کے فرائض ادا کرنے کے لیے مولوی کھراٹے لے کے سوتا ہے، وہ راتوں کو تسبیح لے کے بیٹھتی ہے، غریب گمراہ کس نے کیا؟ کون ذمہ دار؟ ہم جب سوچتے ہیں، ہم ان کیچڑوں سے نکلنے والے لوگ جب سوچتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ ارے وہ بے غیرت ہے جو اپنے باپ داداؤں سے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ذرا نرمی کرو، نرمی کرو، ان کو جوتے کی نوک پہ رکھو۔ یہ بے غیرتی، بے حیائی ہم سے نہیں دیکھی جاتی ہے۔ ہم امت کے نوجوانوں کو، امت والوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی یہ پیاری پیاری بھولی بھالی امت، مولوی اس کو گمراہ کر رہا ہے، اپنے مذہب کے نام پر، اپنے مولویوں کے نام پر اس کو گمراہ کر رہا ہے، شرک پر مر رہے ہیں لوگ، ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے کہ ہم کس طرح شرک کی دلدلوں سے نکل کے آئے ہیں، کتنی مشکلوں کے بعد اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے، ہم کیوں نہ اپنے بھائیوں کے درمیان اس دولت کو بانٹ دیں، یہاں تک کہ مر جائیں، کسی کے اوپر ہماری موت ہو جائے۔ اس لیے ہمارا سینہ پھٹتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تم نے باپ داداؤں سے اس کو پایا ہوگا، تمہیں غیرت نہیں ہے، تم اپنی بیٹیاں اور بہنیں بیاہ ہو، ان
मुशरिकों बिदअतियों के घरों में और वसूलो इनसे पैसे, उड़ाओ इनकी दावतें। हमें ऐसे मुशरिकों और बिदअतियों के घर हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी, हमारी बहन कुंवारी रह जाएगी, मगर किसी मुशरिक के पल्ले उतरे नहीं बात है। हमने देखे हैं, हम पे जाहिर है तुम्हारा बातिन, हमने समझाने हुए। हमें अब न गुमराह करो, अब उम्मत को समझने दो। मौलवियों, तुम कसूरवार हो, तुम ये उम्मत को कुरान और सुन्नत के लिए छोड़ दो, अपनी किताबों को आग लगा दो। अल्लाह का कलाम बाकी रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान बाकी रहे। फिर देखो कौन सा मजहब चलता है, फिर देखो कौन सा मजहब चलता है। हमें कुफ्र से लड़ने दो, हमें यहूदियों के लिए लड़ने दो, हमें अपने हाथों पे न खड़ा करो। हमें जहाद करने दो कुफ्र के खिलाफ, हमें जहाद करने दो नसारा के खिलाफ, हमें जहाद करने दो यहूदियों के खिलाफ। हमें मोहलत दो, उम्मत के नौजवानों को खड़ा करें हम तौहीद के नाम पर। तुम इनको गुमराह कर करके, इनको चिल्ले चपाड़ों पे तुमने लगा रखा है। बेगैरती की हद हो गई है। इनको तुमने चूड़ियां पिन्हा दी हैं, तस्बीह की चूड़ियां, कांच की चूड़ियों के बजाय गोलियों की चूड़ियां पिन्हा। 70,000 मरतबा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, जन्नत में चले जाओ। बेटा कह रहा था छोटा सा, अंकल हमारे स्कूल में बच्चे कहते 70,000 दफा ला इलाहा पढ़ लो, जन्नत में चले जाओ। मैंने कहा बेटा तुझे मशवरा देना चाहिए था कि जा 70,000 पढ़कर छत से नीचे कूद पड़ मर जा, ताकि जल्दी जन्नत में चला जा। हाँ, अरे मर जाओ, काहे को दुनिया में जिंदा हो भाई, जन्नत के लिए तो यहाँ मर रहे हो, तो जल्दी ले लो जन्नत, मर जाओ, जाओ पाक करो ये सरजमीन जल्दी से, पता चलेगा कहाँ जाओगे। अऊज़ु बिल्लाह। मेरे अजीज, अल्लाह, मैं अर्ज़ कर रहा था ये सिचुएशन है आज, उस दौर में ये सिचुएशन थी। यहूदी कहते थे कि इब्राहिम हमारे, नसरानी कहते थे कि इब्राहिम हमारे, कुफ़ार मक्का कहते थे कि इब्राहिम, और अल्लाह ने क्या फरमाया, मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन। इब्राहिम ना यहूदी थे और इब्राहिम ना ही नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन, वो एक तरफा माइल होने वाले शिर्क से दूर मुस्लिम थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वमा काना मिनल, वो मुशरिक नहीं थे। आज जब तुमसे कोई पूछे, ये दर्स दे के जा रहा हूं, तुम कौन हो, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुशरिक नहीं है। मुसलमान है, मुशरिक पहले बिचकेगा, वो पहले उसको सुरसुरी लगेगी। है ये कौन सा जुमला निकल रहा, कह दो हाँ, मा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम न यहूदी थे, इब्राहिम न नसरानी थे, और इब्राहिम एक तरफा मुसलमान थे। मा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। फिर वो आपका जायजा लेगा, कहेगा ये कहाँ से आया है, क्या हम मुशरिक हैं? तो है अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप मुशरिक हैं, हम मुशरिक नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना कह रहे हैं। आप ना हो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ख्वाहिश है। अपना जायजा खुद ले लो, अपने अपने दिलों के अंदर झांक करके। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, आज सिचुएशन गैर मुखल्लिफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी आप लोग जरा चौंकते होंगे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ ये गैर मुखल्लिफ का पंच क्यों रब्बानी साहब लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि जो जुमला तुम हमारे लिए पसंद करते हो, अपने लिए भी पसंद करो। देखें तुम्हें कितनी तकलीफ होती है, उससे कहीं ज्यादा हमें तकलीफ होती है। हमारे ऊपर तुम इल्जाम लगाते हो, हम कुरान और सुन्नत को माने तो हम गैर मुखल्लिफ, तो इमाम अबू हनीफा भी कुरान और सुन्नत को मानते तो भी गैर मुखल्लिफ। इसलिए हमें कहने में क्या आ रहा है, तो बेटा जो तुम हमारे लिए कह रहे हो वही हम सप्लाई कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं तुमको, वही हम वापस कर रहे हैं। हमारे इमाम जो वो भी गैर मुखल्लिफ थे बेचारे, है कि नहीं? इमाम अहलुस सुन्नत थे, वो किसी की तकलीफ नहीं करते थे। उनके जो शागिर्द थे वो भी गैर मुक़ल्लिद थे, चाहे इमाम यूसुफ हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे इमाम ज़ुफ़र हो, कोई भी हो। अलमुहिम हमारे मुल्कों में आज यही सिचुएशन है कि इमाम गैर मुक़ल्लिद अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मुद्दा बनाकर सबको लामज़हब कहा जा रहा है, गुस्ताख कहा जा रहा है, राफ़िज़ी बताया जा रहा है, बद्दीन बताया जा रहा है, और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। और हालत क्या है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब। अल्लाह फरमा रहा है ये नसरानी और ये यहूदी भी बड़े अजीब हैं। यहूदी कहते हैं नसरानी काफिर, नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर, वहुम यतलूनल किताब, हालांकि ये सब किताब पढ़ते हैं, ये सब अल्लाह की किताब पढ़ते हैं। ये कह रहा है देवबंदी काफिर, वो कह रहा है बरेलवी काफिर, बरेलवी कह रहा है वो काफिर, कादियानी करा मेरे अलावा सब काफिर, मेरे अलावा हाँ
ان کے علاوہ سب کافر. قادیانی یہ کہہ رہا ان کے علاوہ سب کافر. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، قرآن پڑھ رہے ہیں. اسی